ان پھسلواں ڈھلانوں پہ گزرتے وقت کو دیکھتے دیکھتے شکستہ سایوں کی پرچھائی میں ہم وہی کرتے ہیں جو ایک قیدی کرتا ہے، ہم امید بوتے رہتے ہیں۔ پچھلے 70 برس میں جتنی نظمیں فلسطینیوں نے لکھیں یا فلسطینیوں پہ لکھی گئیں اور کس نے کس پہ لکھیں، اقوام متحدہ میں جتنی قراردادیں فلسطین پہ منظور ہوئیں اور کس معاملے پہ منظور ہوئیں، کیا کسی اور قوم کی چوتھی نسل بھی کیمپوں میں پیدا ہو چکی ہے؟ کیا دنیا میں غزہ سے بڑی کوئی جیل ہے، کوئی ایسی جیل جس میں 20 لاکھ قیدی ہوں؟ پچھلے 70 برس میں جتنے دلاسے فلسطینیوں کی جھولی میں ڈالے گئے، جتنی بار ان کے سامنے ان کے نام نہاد دوستوں کی پلکیں جھکیں، جتنے مشورے انہیں ملے، جتنی بار تحمل کی نصیحت ہوئی، جتنے مرئی و غیر مرئی احسانات ان پہ جتائے گئے، جتنی بار انہیں جبری سمجھوتوں کے تھپڑ رسید ہوئے، کیا کسی اور انسانی گروہ کے ساتھ بھی یہ مسلسل مذاق ہوا؟ ہم 70 برس سے فلسطینیوں کے حقوق کے حق میں نعرے لگاتے لگاتے تھک چکے ہیں۔ آخر ایک ہی فلم کوئی بار بار کتنی بار دیکھ سکتا ہے، بھلے اس میں کتنا بھی ایکشن، تھرل، رومانس، ٹریجڈی اور مزاح بھرا ہوا ہو؟ مگر ہاتھ کا پتھر گواہ ہے کہ ہر ہوش سنبھالنے والے فلسطینی بچے کے لیے یہ فلم ابھی ابھی شروع ہوئی ہے۔ اگر اسرائیل ایک زمینی حقیقت ہے جو کوئی نہیں بدل سکتا تو پھر فلسطینی کیا ہے؟ چلو کچھ اور زمینی حقائق بھی مان لیتے ہیں تاکہ پاپ کٹے۔ غربت بھی زمینی حقیقت ہے، زیادہ غلہ کیوں اگائیں، نئی ملازمتیں کیوں پیدا کریں؟ بیماریاں بھی زمینی حقیقت ہیں، ان پہ تحقیق اور ویکسین ایجاد کرنے پہ اربوں ڈالر کھپانے کی بجائے انہیں خدا کا قہر کیوں نہ سمجھ لیں؟ دہشت گردی بھی زمینی حقیقت ہے، اسے جڑ سے اکھاڑنے کے لیے دنیا کو عراق، شام، یمن اور افغانستان کیوں بنائیں؟ کیا 15 مئی 1948 سے پہلے اسرائیل زمینی حقیقت تھا؟ کیا فلسطینی حقیقت کو زمین سے کھرچ کے ایک نئی زمینی حقیقت وجود میں نہیں لائی گئی؟ اسی کلیے کے تحت برباد فلسطینی اگر ایک زمینی حقیقت ہیں تو انہیں ایک آباد زمینی حقیقت میں بھی تو بدلا جا سکتا ہے۔ امریکہ کا اسرائیل کو زمینی حقیقت سمجھ کے ساتھ دینا تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ امریکہ خود ریڈ انڈینز کی زمینی حقیقت کو افسانہ بنا کے وجود میں آیا، مگر باقی یورپی اور غیر یورپی ممالک اور ان کے اصل باشندے تو صدیوں سے اپنی ہی زمینی حقیقت میں جی رہے ہیں۔ کوئی تو ثابت کرے کہ فلسطینی اس زمین پہ مریخ سے آ کے آباد ہوئے، یا یہ امریکن انڈینز کا کوئی قبیلہ ہے جو 15ویں صدی میں امریکہ چھوڑ کے فلسطین میں پناہ گزین ہو گیا، یا یہ ان غلاموں کے مفرور بچے ہیں جنہیں 500 برس پہلے پکڑ پکڑ کے مغربی افریقہ سے شمالی و جنوبی امریکہ بھیجا جا رہا تھا، یا یہ فلسطینی دراصل وہ ہسپانوی مسلمان ہیں جنہیں تشریف پہ لات مار کے 800 برس پہلے نکال دیا گیا اور انہوں نے یروشلم کے ارد گرد ٹھکانے بنا لیے۔ 1948 سے پہلے ان فلسطینیوں کی بھی کوئی شہریت، ملکیت ہوگی، یا نئے زمینی حقائق نے اسے بھی دفن کر دیا؟ ہاں، دفن کر دیا۔ اگر دلائل سے مسئلہ حل ہو سکتا تو آج فلسطینی دنیا کا سب سے زیادہ پرمسرت گروہ ہوتا۔ اصل زمینی حقیقت طاقت ہے۔ طاقت ہے تو رات بھی دن ہے، طاقت ہے تو ظالم بھی مظلوم کا کاسٹیوم پہن کے تماشائیوں کو سسپینڈڈ بلیف میں رکھ سکتا ہے، طاقت ہے تو غلامی بھی آزادی باور کرائی جا سکتی ہے۔ فلسطینی شاعر محمود درویش کے بقول، محاصرہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہم مکمل آزادی کے ساتھ مکمل غلامی نہیں چن لیتے۔